معزز ناظرین، السلام علیکم۔ مدبر خان کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، آج جو میں ڈسکس کر رہا ہوں، ہماری بہت ہی ایک لیجنڈری آرٹسٹ ہیں جو ہر فن مولا ہیں، چاہے ایکٹنگ ہو، چاہے گائیکی ہو، چاہے میمکری ہو، چاہے مزاحیہ اداکاری ہو، چاہے تربیہ ہو، وہ رائٹر بھی ہیں اور یعنی باکمال شخصیت ہیں۔ تو میں ذکر کر رہا ہوں بشریٰ انصاری کا۔ انہوں نے جو ان کے پہلے ہسبینڈ تھے اقبال انصاری، ایک طویل شادی شدہ زندگی رفاقت کے بعد ان سے طلاق لی، بقول ان کے کہ ہماری شروع ہی سے نہیں بنی تھی، ہمارے ڈفرینسز بہت زیادہ تھے، تو وہ صرف بچوں کی وجہ، ان کی 2 بیٹیاں ہیں، ان کی وجہ سے نبھاؤ کر رہی تھیں۔ اور جب بچوں کی شادی ہو گئی اور وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئی تو اس نے بشریٰ نے سمجھا کہ اب انہیں علیحدہ ہو جانا چاہیے، تو انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی۔ بہت عرصے تک اس بات کو چھپائے رکھا، لیکن پھر الٹیمیٹلی انہوں نے یہ بریک کر دی خبر۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک اپنے سے خاصے کام عمر شخص سے جس کا نام بھی اقبال ہے، اقبال حسین، ان سے شادی کر لی، جو پہلے ہماری ایک بہت ہی نامور ہوسٹ ہیں فرح، اس کے وہ شوہر تھے۔ تو ان کی اپنی بیوی سے علیحدگی ہو گئی تھی، تو پھر انہوں نے بشریٰ بی بی سے شادی کر لی۔ تو آج کا جو ویلوگ ہے وہ ان کے ایک متنازع بیان پہ ہے ان کے شوہر کے، کہ اس نے کہا ہے کہ مجھے شروع ہی سے نا اولڈ ایج خواتین پسند تھیں، تو میں کبھی بھی ینگ لڑکیوں میں انٹرسٹڈ نہیں رہا، اور میں جب اپنے کسی دوست کے گھر جاتا تھا تو اسے کہتا تھا کہ آپ کی بہنیں چاہے میرے ساتھ آ کے بیٹھیں گپ شپ کریں، لیکن اپنی ماؤں کو مجھ سے چھپا لیں۔ کتنا یہ غیر اخلاقی اور متنازع بیان ہے۔ اگر کوئی غیرت مند اور شریف دوست ہو سکے نکلو میرے گھر سے باہر، تم نے جرت کیسے کی ایسی بات کہنے کی میری بہنوں اور ماؤں کے بارے میں۔ لیکن بڑے دھڑلے سے اس نے ایک مارننگ شو میں یہ انکشاف کیے، تو یہ بہت ہی قابل اعتراض بات ہے۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اب جس مقام پہ ہیں، اب وہ بھی اتنے بھی چھوٹے نہیں ہیں، چھنے کا کے نہیں ہیں، وہ بھی اپنے 50s میں تو ہوں گے۔ بشریٰ تو ماشاء اللہ 65 کراس کر گئی ہوئی ہیں، 70 کے پاس پہنچنے والی ہیں، اور وہ بھی لیٹ 50s میں ہو گئی یا ارلی 50s میں ہوں گے، ہو سکتا ہے 60 کی ہوں۔ بہرحال ہمیں ان کی عمر سے کیا لینا، ہم تو وہ جو نے بیان دیا ہے سوشل میڈیا میں اور جو مین اسکرین کے اوپر، مین میڈیا کے اوپر بیٹھ کے اور مارننگ شو میں، کہ میں تو جو نا آنٹیوں میں انٹرسٹڈ تھا، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے اگر آنٹیوں میں انٹرسٹڈ تھا تو وہ پھر فرح سے کیوں اس کی زندگی خراب کی، اسے شادی نہ کرتا، پھر کسی آنٹی سے شادی کرتا، جیسے ابھی اس نے اپنی عمر سے بڑی بشریٰ سے شادی کر لی، بشریٰ انصاری سے، تو شروع سے ہی ادھر شادی کر لیتا۔ اینی وے یہ لوگ شوبز کے لوگ ہیں، یہ بعض دفعہ ایسی بات کرتے ہیں کہ مین لائم لائٹ میں آ جائیں، کہ لوگ ان کو ڈس کریں، ان کو ایک چسکا ہوتا ہے کہ ہر وقت ان کے بارے میں بات چیت ہو۔ اور پھر اسی مارننگ شو میں جو بشریٰ انکشاف کر رہی ہیں کہ ہم تو شادی کے بعد علیحدہ علیحدہ بیڈ روم میں رہتے ہیں، اور یہ تو بڑا ہی شخصی زادی کے لیے کافی ہے کہ نہ میں ان کی مصروفیات میں انٹرفیئر کرتی ہوں اور نہ وہ مجھ میں کرتے ہیں، نہ ہم ایک دوسرے کے خراٹے سنتے ہیں۔ اور یہ بھی بڑی عجیب سی مذاق خیز سی توجیہ انہوں نے دی۔ پتہ نہیں یہ لوگ اپنے بیڈ روم کی باتیں آ کے اس طرح ٹی وی چینلز پہ کرتے ہیں، تو تھوڑا سا ان کو نا عقل و دانش کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ گھر کی باتیں گھر میں رہنے دیں، بیڈ روم کی باتیں بیڈ روم میں رہنے دیں۔ تو یہ ہے، میرے ذہن میں ایک آیا تھا کہ کیونکہ میں زیادہ تر اپنے چینل پہ سماجی مسئلے اور لوگوں کے نفسیاتی مسئلے
اور اس طرح کی باتیں ڈسکس کرتا ہوں، تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ معاشرتی بگاڑ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور جب ان کو مین سٹریم میڈیا کے اوپر آ کے اس طرح بات کی جائے تو یہ بہت ہی قابل اعتراض ہوتی ہیں۔ ہمیں اپنی ثقافت کلچر کے مطابق بڑے لیے دیے سے رہنا چاہیے، اور بہت مناسب بات کرنی، پرٹیکولرلی وہ لوگ جو شوبز میں ہیں اور ان کو دیکھ کے لوگ کاپی کرتے ہیں، یعنی وہ لوگوں کے ایک قسم کے ان کی ہر بات پہ وہ غور کرتے ہیں، انہوں نے کیا پہنا، کیا کھایا، کیسے ان کی لائف ہے، کیا روٹین ہے۔ بشرا نے ماشاءاللہ اپنے آپ کو مینٹین بھی بہت کیا ہوا ہے، وہ نو ڈاؤٹ 65 پلس ہو کے بھی 40 یا 45 سے زیادہ نہیں رکھتی، تو تھوڑا ان کو خیال کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ میں ان کو لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ لوگوں کو صحیح گائیڈ کریں۔ اب یہ آ کے کہیں گے، بشرا سے پوچھیں نا، بشرا انصاری سے، کہ آپ بتائیے آپ اتنی اسمارٹ کیوں ہیں، تو وہ کہیں بس یہ اللہ کی دین ہے جی، میری طرف سے کوئی ایفرٹ نہیں ہے، میں تو بڑا دبا کے ہر چیز کھاتی ہوں، میں تو بلکہ ایک میں ان کا انٹرویو سن رہا تھا، کہتی میں جو ہوتی ہے یہ ایلوویرا کی اکوار جسے پنجابی میں کہتے، وہ توڑ کے اس کا ایک چمچ پیتی ہوں، اب وہ کتنا عجیب ہی چیز ہے۔ تو یہ جو نوجوان لڑکیوں کو اس طرح کے ٹوٹکے بتاتی ہیں، وہ بیچاری پھر اس پہ عمل کرتی ہیں کہ ہم بھی ایسے ہی خوبصورت لگیں، اور وہ آئیڈیل بناتی ہیں۔ وہ گھر میں کچن میں سارا جو ہوتا ہے نا انڈے انڈے توڑ کے بجائے ایسے کہ آملیٹ بنا کے کھائیں یا ابال کے کھائیں، وہ اپنے چہرے پہ مال لیں گی، بالوں پہ مال لیں گی، ملائی کو اپنے چہرے پہ مال لیں گی۔ تو یہ سارے ٹوٹکے ان کے ہوتے ہیں، جو شو بز کی لیڈیز ہوتی ہیں نا، یہ اصل میں نہیں بتاتی کہ ہم بڑا ایک ہمارا ڈائٹ پلان ہوتا ہے جو ہم نیوٹریشنسٹ سے لیتے ہیں، ہم کوئی پلس مائنس کر کے ایسے نہیں کرتے کہ بے احتیاطی کریں، لوگوں کو صحیح گائیڈ کریں۔ اور پھر اگر آپ اتنی عمر میں اسکن آپ کی فریش ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، آپ بوٹکس کراتے ہیں، یا آپ کا رنگ اتنا ہو گیا، آج کل انجیکشن ملتے ہیں وہ لگواتے ہیں، یا ہم پلاسٹک سرجری کر کے اپنی اسکن کھنچواتے ہیں۔ تو جو اوریجنل ہے بات بتائیں آپ، پر یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ تو اس طرح نو ڈاؤٹ اس میں مینٹیننس مین تو ہوتا ہے کہ آپ نے وزن کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ جب وزن کنٹرول ہو جائے تو یہ دوسری چیزیں جو آپ کے ایج کے ساتھ ساتھ چہرے پہ رنکلز آ جاتے ہیں یا ڈبل چین ہو جاتی ہے، ڈبل چین تو آتی ہے ویٹ کی وجہ سے، تو جب سب ان چیزوں پہ قابو پا کے ادروائز کوئی آپ ملٹی وٹامنس لیں گے، بیلنس ڈائٹ لیں گے، تو آپ دیر تک ینگ نظر آتے ہیں۔ تو لوگوں کو صحیح گائیڈ کرنا چاہیے۔ تو یہ تھا میرا آج کا ویلاگ۔ تو اگر آپ کو پسند آیا ہے تو آپ اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اپنے قیمتی کمنٹس لکھیے گا۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔